یہ انسان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. السلام علیکم. کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. معزز ناظرین کرام، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں، اور گلوبلی ریکگنائزڈ اسکالرز آف اسلام ہمارے مہمانان ذی وقار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں آپ کے ہمارے ہر دل عزیز مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن عبید نیازی صاحب، حضرت قبلہ علامہ مولانا عمران بشیر صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں. میں آپ تینوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. موضوع آپ لوگوں سے بڑا ریلیونٹ ہے، زیب و زینت کا موضوع ہے، اور جس انداز سے خوش لباسی، خوش بیانی، خوش مزاجی آپ علماء کی ہوتی ہے، اتنی ایک عام انسان کی نہیں ہوتی. تو ڈیفینیٹلی عام انسان آپ لوگوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے اور قریب آتا ہے، اور پھر دعوت کا کام آپ حضرات کیا کرتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. حضور میں چاہتا ہوں قرآن سنت کے تناظر میں جانوں زیب و زینت کو کیا ویلیوز دی گئی ہیں اور کس انداز سے انسان کو اس طرف موٹیویٹ کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. زیب و زینت کہاں تک جائز ہے اور کیا شریعت مطہرہ اس کو پسند کرتی ہے، اس کے احکامات کیا ہیں؟ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جب لباس کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ یہ لباس تمہارا ستر چھپاتا ہے اور ساتھ ہی تمہاری زینت بھی ہے. اللہ یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی مسجد آؤ تو زینت کو اختیار کر کے آؤ. اللہ اکبر. صفائی ستھرائی کا، پاکیزگی کا لحاظ رکھو. تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، یہ سب پاکیزہ ہونے چاہیے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام عود کی بہترین خوشبو اختیار فرمایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، وہ طیب کو پسند فرماتا ہے، خوشبو کو پسند فرماتا ہے. وہ خود کرم والا ہے تو وہ کرم کو پسند فرماتا ہے. وہ خود ستھرائی والا ہے، وہ ستھرائی کو، صفائی کو پسند فرماتا ہے. وہ جود والا ہے، وہ اپنے بندوں میں بھی جود و سخا کو پسند فرماتا ہے. یہاں تک کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے پراگندہ بال تھے، کچھ حال اچھا نہ تھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور تھوڑا سا بال بنا کر لاؤ، ان کا اکرام کرو. یعنی آپ دیکھیں کتنا لطیف اشارہ ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے بال دیے ہیں، ان کا اکرام کرو. ان کا اکرام کیا ہے؟ ان کو دھو لیا کرو. ان کا اکرام کیا ہے کہ آئل وغیرہ لگا لیا کرو، صاف ستھرا رکھو. یہاں تک کہ وہ شخص جب دوبارہ آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم پہلے پراگندہ بال آئے تھے تو یہ شیطانی عمل ہے، تم صاف ستھرے رہا کرو. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تھوڑے سے یعنی پرانے سے کپڑے اور اس طرح، تو فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ رب العالمین نے مال نہیں دیا ہے؟ تو اس نے کہا عرض کی یا رسول اللہ بالکل دیا. تو فرمایا کہ اس کے مال کا اثر، اس کی نعمتوں کا اثر تمہارے وجود پر نظر آنا چاہیے. اب کسی نے عرض کی یا رسول اللہ تو یہ غرور تکبر کیا ہے؟ فرمایا یہ غرور تکبر نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو اور اچھے لوگو. غرور تکبر یہ کہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاؤ اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھو. بس میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج آپ دیکھیں دنیاوی طور پر بھی چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، آفس میں آپ ہوں، آپ اس کو پسند کرتے ہیں جو صاف ستھرا ہو، زیب و زینت کے ساتھ ہو. آپ اسے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مارکیٹنگ کے شعبے میں اس کی بات سنی جاتی ہے جو بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہو کر آیا ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیاوی معاملات میں بھی دنیاوی لوگوں کو بھی زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے، لیکن مذہبی لوگوں کو خاص طور پر اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ
یوں سمجھ لیں کہ خود ساختہ تقوی کے نام پر ایسا لباس پہنے کہ لوگوں کو بھی عجیب سا لگے اور لوگ قریب آنے کو تیار نہ ہوں، بلکہ لباس ایسا ہو، داڑھی ہو تو اس کا اکرام ہو، بال ہو تو اس کا اکرام ہو، اور بندہ اس طریقے سے ہو کہ جو اس کے نزدیک آئے تو صرف اس سے وابستہ نہ ہو بلکہ دین سے وابستہ ہو جائے۔ بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو حلال کمائی تمہیں عطا فرمائی، حلال چیزیں، سب چیزیں اختیار کرو، لیکن اسراف نہ کرنا اور حد سے آگے نہ بڑھنا۔ بہت خوب مفتی صاحب، ہماری ہر چیز انسان کو اٹریکٹ کرے نا، کیونکہ سراپا دعوت ہے نا، ہم تو سراپا دعوت ہے، ہماری ہر بات، ہر موو سامنے والے کو اٹریکٹ کرے تاکہ وہ دعوت کی طرف آئے۔ مفتی حسن نبی نیازی صاحب، یہ جو آئی بروز بنواتے ہیں، تھریڈنگ کرواتے ہیں، خواتین اس میں جو ہے نا مصروف عمل رہتی ہیں، اس حوالے سے اسلام اور شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے میں تھریڈنگ کے بارے میں گفتگو کر دیتا ہوں، پھر آئی بروز پہ بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آئی بروز سے ہٹ کر صرف تھریڈنگ کی جہاں تک بات ہے کہ چہرے پر ایسے بال ہیں زائدہ ضرورت، ان بالوں کو خاتون اگر ہٹاتی ہے، تھریڈنگ کرواتی ہے، یا ہاتھ پر ہیں یا پاؤں پر ہیں، ٹانگوں پر ہیں، تو ان بالوں کو اگر کوئی خاتون دور کرتی ہے، تھریڈنگ کرواتی ہے تو یہ بالکل جائز ہے، شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے، یہ مباح کام ہے۔ اور جبکہ شوہر کے لیے ہو، شوہر کے لیے خاتون زینت کے طور پر ایسا کرے تو پھر تو یہ مباح سے بھی اوپر درجے کی چیز ہے، یعنی پھر مستحب بن جاتا ہے، پھر یہ ثواب کا کام ہے، جبکہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے زینت کرنا مقصود ہو۔ اور اگر شوہر کہہ دے تو پھر اس کے لیے لازم بھی ہو جاتا ہے، پھر یہ درجہ واجب میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جن چیزوں کا تعلق حقوق زوجیت کے ساتھ ہے اور ان میں شوہر خاتون کو کوئی بات کہتا ہے اور شریعت اس سے روکتی نہ ہو تو اس میں خاتون پہ شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے خاتون پہ۔ تو لہذا اس صورت یعنی تھریڈنگ جو ہے عام حالات میں خاتون کے لیے مباح ہے، شوہر کے لیے ہو زیب و زینت کی نیت سے کر رہی ہو مستحب ہے، اور شوہر کا اگر مطالبہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کے لیے واجب ہے۔ یہ بات ہو گئی تھریڈنگ کی۔ اب آ جائیے آئی بروز کی طرف۔ جہاں تک آئی بروز کی بات ہے تو آئی بروز کے اندر جو جس طرح رائج ہے عام طور پر آئی بروز بنوائی جاتی ہیں، اس طرح بنوانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، اور حدیث میں باقاعدہ اس پر لعنت کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس روایت کے یہ لفظ ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے حدیث اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ اللہ لعنت فرماتا ہے گودنے والیوں پر، گدوانے والیوں پر، بال اکھیڑنے والیوں پر، اور دانتوں کے مابین کھڑکیاں بنانے والی، کشادگی پیدا کرنے والی خوبصورتی کی خاطر، اور اللہ کی تخلیق تبدیل کرنے والیوں پر۔ تو چونکہ اس کے اندر حدیث میں صراحتاً لعنت کے الفاظ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے آئی بروز بنوانا عام حالات میں جو خوبصورتی کے لیے بنوائی جاتی ہیں۔ ہاں اگر کسی کی آئی بروز بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہیں اور بالکل وہ بھدی لگتی ہیں تو بقدر ضرورت، یعنی جب بدنما لگ رہی ہوں تو شوہر کے لیے بقدر ضرورت انہیں تراشا جا سکتا ہے، بقدر ضرورت باریک کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے۔ لیکن جو بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں نا کہ شاید یہ عام ہے مطلق کہ بدنما لگ رہی، بدنما لگ رہی، خوش نمائی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ بعض خواتین سمجھتے ہیں کہ شاید خوش نمائی کے لیے اب آئی برو بنانے کی، ابرو بنوانے کی اجازت ہے، تو بس جیسے اچھی لگ رہی ہو تو اس کو تراشیں، اس کو باریک کریں، ایسا نہیں۔ جب بھدی لگ رہی ہوں، بدنما لگ رہی ہوں تو اس کو بقدر ضرورت بدنمائی دور کرنے کی اجازت ہے، مطلقاً خوش نمائی کے لیے خاتون کو اجازت نہیں ہے آئی برو بنوانے کی۔ بالکل آئی برو میں یہ تفصیل ہے، باقی تھریڈنگ کا تو میں نے بتا دیا کہ جائز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ مولانا ایک سوال ہے انشاءاللہ، تو بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ بالوں کے کٹوانے کا جو حکم ہے مرد و خواتین دونوں کے لیے، وہ کیا انداز ہونا چاہیے، اس کی کیا لحاظ ہیں، کیا مینرز ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ اس حوالے سے جانتے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد پھیلی ہے مغفرت کی گھٹا دو جہاں، شان رمضان۔
वेलकम बैक नाजरीन, खैर मकदम है आपका बज़्म उलमा में। मुल्क पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के हर दिल अजीज़ उलमा हमारे साथ हैं और हमें ज्वाइन किया है अक्रॉस द बोर्ड एक पर्सनैलिटी जो मीडिया पर्सन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और ग्लोबली ब्रांड एम्बेसडर हैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, ह्यूमैनिटी जिसका नाम है। और आपने ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा है, जहाँ जहाँ खुशकोतर में ज़िंदगी पाई जाती है वहाँ वहाँ के तजुर्बात और मुशाहिदात आपके साथ हैं। मुसलसल सफ़र में वो कहते हैं ना, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, उम्र गुजरी है सी दश्त की सयाही में। तो एक माशाल्लाह ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन किया, आज हमारे मेहमान हैं, कल तशरीफ़ ले जा रहे हैं वापस कनाडा टोरंटो से आपका ताल्लुक़ है, जनाब उवैस इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे आज आपसे और तमाम नाज़रीन से मुखातिब होने का मौका देने का। जी बहुत शुक्रिया। अक्रॉस द बोर्ड कम से कम 150 ममालिक में इस वक्त हम बराह रास्त देखे जा रहे हैं और मुझे लगता है कि उन सारे ममालिक में आप घूमे फिरे होंगे क्योंकि मुसलसल आप 140 में तो नहीं, 140 में तो नहीं, लेकिन 40 में तो ज़रूर गए होंगे। चलें जी, अब मज़ीद इस पर बात करेंगे। ज़ेबो ज़ीनत आज हमारा मौजू है। मौलाना, एक सवाल मैंने आपसे किया था कि ये बताइए कि ये जो बाल कटवाने वाला सिलसिला है मर्द व ज़न दोनों के लिए, उसके मैनर्स इस्लाम ने क्या बताएं, तरीक़ाकार? रहमान रहीम। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 तरह जुल्फ़ें रखने का अंदाज़ उम्मत को पेश किया, वफ़रा, लिम्मा और जुम्मा। वफ़रा कहते हैं कि बालों तक, और लिम्मा कहते हैं थोड़ा नीचे, और जुम्मा उससे भी नीचे। ये 3 स्टेप। अलबत्ता मर्द हज़रात जैसे मुख्तलिफ आजकल मार्केट में डिज़ाइन आए हुए हैं कि बिल्कुल साइड से बालों को ख़त्म कर दिया और ऊपर से बिल्कुल अजीब सा, तो इस चीज़ों से बचना चाहिए, ये ठीक नहीं है। रेजर लाइंस होती हैं। जी, इन चीज़ों से मुशाबत गैरों की जितनी, बस उसूल ये समझें, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ जुल्फ़ें रखी हैं, सहाबा इकराम ने भी। यहाँ जैसे शेर खुदा हैदर कर्रार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि वो ज़्यादा हल करवा के रखते थे। तो रूटीन में जैसे हम बाल रखते हैं तो साइडों से तराशना इसकी गुंजाइश है। ऐसे ख़वातीन के लिए भी तराशने की हद तक तो ठीक है, लेकिन वो मर्दों से मुशाबत करे, न मर्दों की इसकी इजाज़त है कि वो औरतों की मुशाबत, न औरतों की इजाज़त है कि वो मर्दों की मुशाबत इख्तियार करें। अलबत्ता पाकी और सफाई सुथराई के हवाले से 1-2 गुजारिश अर्ज़ करना चाहूँगा। हदीस पाक में आता है, गस्लुल इना व तहारतुल फिना युवर्रिसानिल गिना, कि घरों के अंदरून को साफ़ सुथरा रखना, कि रात को सोएं तो बर्तन गंदे ना हों और आपका सहन साफ़ सुथरा हो, वाशरूम साफ़ सुथरा हो। अपने अंदरून को, जैसे हमने सेट को इतना खूबसूरत किया हुआ है, ऐसे ही बाहर चौराहों को, गली को, इन चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना, ये इंसान को फ़क्र व फाके से महफूज करता है और गनी बना देता है। बिल्कुल ठीक, क्या बात है मौलाना, आप मुख्तसर पूरा सर माशाल्लाह। मैं जनाब उवैस इकबाल साहब, आज ज़ेबो ज़ीनत पे हम बात कर रहे हैं। कोई भी सोसाइटी या माशरा वो मैनर्स के साथ ही आगे जाता है, ऊपर जाता है। आप एक हाई मैनर्स सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, एक ज़माने से आप कैनेडियन पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान में मैनर्स की क्या कमी और क्या ज़रूरती महसूस की, वहाँ क्या महसूस की, यहाँ के बच्चे कौन सा विज़न लेके आगे बढ़ेंगे जो तरक्की याफ्ता ममालिक के शाना बशाना एक रोज़ हम खड़े होंगे। आई विश कि हमारा ख्वाब है कि हम मुस्तकबिल में वहाँ पहुँचे, लेकिन बहरहाल कुछ आसार ऐसे नज़र नहीं आते। क्या ओपिनियन है आपका इस टॉपिक के हवाले से? बिल्कुल, और इस टॉपिक पे जवाब देने से पहले जो आपका ज़ेबो ज़ीनत का जो टॉपिक चल रहा है उस पर मैं चाहूँगा कि देखिए, हमने तो सुना और हदीस पाक का मफ़हूम कि सफाई निस्फ़ ईमान है। बेशक, इतनी बड़ी बात फरमा दी, और ज़ेबो ज़ीनत जो है वो साफ़ सुथरी और सफाई के बगैर शुरू हो ही नहीं सकती। क्या बात। चाहे वो आपके कपड़े पहनने के हों, आपका बोलने का अंदाज़ हो, ज़ेबो ज़ीनत सिर्फ कपड़ों से तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। वो तो आपके इंटरेक्ट करने से, आपकी गुफ्तगू में भी खुशबू आनी चाहिए, आपके अमल में भी, गुफ्तगू में, हर चीज़ में आपकी वो जब ज़ेबो ज़ीनत नज़र आएगी और वो सफाई से उसका ताल्लुक़ होगा। तो बहरहाल ये बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और ये पैगाम हम तक अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए पहुँचाया। जो सवाल आपका है कि बाहर की दुनिया और पाकिस्तान, देखिए मैं भी यहीं का रहने वाला था और आज भी आना जाना बहुत ज़्यादा है। हमने भी यहीं से तालीम हासिल की। फ़ज़ल था अल्लाह का कि हमारे मुल्क ने हमें पढ़ा लिखा के भेजा और हमने उस मुल्क में जाके दीगर कम्युनिटीज़ के साथ कम्पीट करते हुए अपना लोहा मनवाया। बहुत ज़बरदस्त। तो अपने मुल्क का हम कर्ज तो नहीं उतार सकते, बेशक, लेकिन कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। अब होता ये कि जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं तो आप तीर की तरह सीधे हो जाते हैं। ऐसा ही है। उसका रीज़न ये कि वहाँ पे कवानीन है, वहाँ पे आपकी पूछगुछ होगी, अकाउंटेबिलिटी है। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ
اور پاکستان میں جب اپنے رشتہ داروں سے اور دوسرے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، چونکہ ٹیچنگ پورٹ فولیو بھی ایک زمانے میں رہا، تو ان بچوں کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ تعلیم تو لے رہے ہیں یونیورسٹی سے، لیکن تربیت میں ابھی بھی فقدان ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سب سے بڑا چیلنج ہے ایتھکس کا. میں نے بھی اسلام آباد میں کچھ لوگوں کو ہائر کرنا تھا، تو ایک جاب پوسٹنگ کی، کئی ایک ریزیومیز آئے، ہم نے اس کو شارٹ لسٹ کیا، 4 لوگوں کو انٹرویو کے لیے الائن کیا. اب کل مثال ہے، انٹرویو کا دن ہے 11 سے 1 بجے کا، تو 4 میں سے 1 شخص آیا، 3 نے تو بادر ہی نہیں کیا کہ فون کر کے بتا دیں جی میں نہیں آ رہا یا میں نہیں آؤں گا. تو بعد میں جب میں نے کہا اپنے اسٹاف کو کہ جی آپ ان کو کال کریں، کم سے کم ان سے پوچھے بھی خیریت ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کو مسئلہ تو نہیں ہو گیا. جب کال کی تو ان کا جواب آیا کہ جی میں انٹرسٹڈ نہیں. اتنی بیسک ایتھکس ہیں کہ یعنی اور یہاں پہ مسئلہ یہ ہے سلمان صاحب کہ یہاں پہ ہم کسی کو ڈاج دے کے فخر محسوس کرتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں یار آج میں نے اس کو چونا لگایا، آج میں نے اس کو. تو یہ جو رویے ہیں اگر یہ تبدیل نہیں ہوں گے تو آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے باہر کی کمپنی کی اگر جاب مل بھی گئی تو آپ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ فارغ کر دیے جائیں گے. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا قرینہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تو یقیناً ہمیں اپنے مینرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے بات کی، اور اس میں ایک موٹیویشن، ہڈن موٹیویشن بھی ہے اور ویزیبل موٹیویشن بھی ہے. سوچنے، غور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، ایک ایلیمنٹ اور ہے بالوں کو ڈائی کروانے کے حوالے سے. لوگ ڈائی کرواتے ہیں مختلف، اب تو ایسے ایسے کلرز بھی ہیں کہ سب دیکھ کے اللہ کی پناہ. بہرحال ڈائی کروانے کا شرعی حکم اور تفصیلات. اچھا، اس میں ایک بات عرض کروں جو سب نے باتیں کی ہیں. زیب و زینت اختیار کیجئے لیکن کسی قوم کی غیر قوم کی مشابہت اختیار نہ کیجئے. بالکل ٹھیک. اور اسی طریقے سے مرد خواتین کی مشابہت اختیار نہ کریں، بالکل صحیح. اور خواتین مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں. اس بات کا خیال رہے. رہی یہ بات کہ یعنی جو ہم ڈائی لگاتے ہیں، کلر کو یعنی کلر لگاتے ہیں، تو عام طور پر اس میں اسلام میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ خاص طور پر مرد حضرات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو یہ کلر وغیرہ لگا سکتی ہیں. لیکن حدیث پاک میں خاص طور پر بلیک کلر کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا. لیکن اب علماء نے کافی اس میں ظاہر کتابیں لکھی ہیں، مسائل لکھے ہیں، تو بہرحال یہ کہ اس میں بھی اب نرمی آ چکی ہے. کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وہ شخص جو 40-50 سال سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بال تو اوریجنل سفید ہیں، لیکن ایک لڑکا 12-15 سال کا ہے اور جینیٹک جو ہے اس کے بال سفید ہیں نزلے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو کیا کرے گا وہ؟ بالکل صحیح. تو ظاہر ہے کہ وہ تو لگا سکتا ہے بلیک کلر، بالکل ٹھیک ہے. اس کی تو عمر ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اب یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ بلیک سے اجتناب کیا جائے، لیکن براؤن کلر ہے، کوئی بھی کلر ہے، مرد حضرات بھی خواتین بھی لگا سکتی ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ بعض اوقات خواتین کا ہیئر کلر گولڈن وغیرہ گولڈن ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، تو مرد حضرات وہ کلرز اختیار نہ کریں، وہ ڈائی اختیار نہ کریں جو عورتوں سے مشابہت ہو جائے. اور اچھا پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ کیجئے، بالکل زیب و زینت کیجئے، جو ہے وہ ہیئر کو بھی ڈائی کیجئے، سارے کام کیجئے. لیکن ایک کام اور بھی کریں، صبغۃ اللہ، آپ کا جو اندر دل ہے نا، اس کو بھی رنگ چڑھائیے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ چڑھائیے. تخلقوا باخلاق اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ چڑھ جائے گا سب سے اچھا پوری دنیا آپ کے رنگ میں رنگ جائے گی. واہ 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 واہ، ادھر بھی سیاہ رنگ الاؤ نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. آپ جو دل کا ذکر کر رہے جی ہیں جی، وہاں بھی سیاہ رنگ وہاں بھی سیاہ رنگ الاؤ نہیں کیا ہے. بات ہے. کوئی اور رنگ چڑھے تو وہ رب کا رنگ ہو. سارے رنگ اللہ کے رنگ ہیں، اور سب سے بہتر کائنات میں رنگ اللہ. رنگتیں کتنی چڑھی، رنگ تمہارا لے کر کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر. تو یہ رنگتیں چڑھتی چلی جائیں، اللہ کا رنگ آپ پر غالب آئے، آپ کا دل اجلا ہو جائے، شیشہ ہو جائے. اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں، یہ آپ کو دیکھے. اللہ اکبر. کالرز ہیں ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں، اور آپ ہمیں بریک میں بھی کال کر سکتے ہیں. اب جو بریک آئے گا اور اس کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں. کچھ انشاءاللہ میسیجز بھی لے رہے ہیں، ہمارے علماء سے کچھ بات بھی کرنی ہے مزید. مفتی صاحب کالر، السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کائنڈلی ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیں تاکہ ہم آرام سے کمیونیکیٹ کر سکیں. یہ ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہیں، چینج کر لیں. چلیں
ہم ایک بریک لیں گے یہیں پر، اور بریک میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کہیں سے بھی کبھی بھی، کوئی بھی شرعی فقہی سوال ہے آپ سوال کیا کریں، سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کے شرعی سوالات کے دیں گے جوابات انشاءاللہ۔ اس بریک کے بعد ایک اور سیگمنٹ ہے علماء کا، مہمانوں کا، اور اس کے بعد مفتی صاحب کا سیگمنٹ انشاءاللہ۔ پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان، جی ہاں ناظرین اکرام، شان رمضان کی ایک بڑی عظیم اور بہترین نشریات ARY ڈیجیٹل گروپ کی اور ARY QTV کی افطار ٹرانسمیشن آپ کا خیر مقدم ہے۔ نعمت افطار میں آج ہمارے مہمان ہیں گلوبلی ریکگنائزڈ پرسنالٹیز، اپنے اپنے شعبے کے ماشاءاللہ جانے پہچانے نام، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، قبلہ اویس اقبال صاحب، مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے مہمان ہیں، اور چاروں سے ان کا opinion بھی لے رہے ہیں، کچھ سمجھ بھی رہے ہیں، کچھ سیکھ بھی رہے ہیں۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ٹو دا پوائنٹ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو لباس کی احتیاط ہے، اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے، یا اس میں انسان کو اتنا فریڈم ہے کہ وہ اپنی مرضی کا لباس زیبتن کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنو آدم ہم نے یہ لباس تمہارے پر اتارا، تم پہ نازل فرمایا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور آرائش کے کپڑے، اور آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے عمدہ ہے۔ تو یعنی لباس کا بنیادی وصف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو شرمگاہ کو ڈھانپے، یعنی جو ستر کو ڈھانپے، تو ستر کی رعایت کرنا یہ لباس کا بنیادی تقاضا ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، اسے ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے بے حجابی ہو، جس سے بے ستری ہو۔ عورت کا ستر چونکہ زیادہ ہے اس لیے اس میں زیادہ احتیاط ہے، مرد کا ستر کم ہے لیکن احتیاط بہرحال اس میں بھی ہے۔ تو لہذا یہ جو بعض لوگ لباس پہنتے ہیں اور یہاں سے پینٹ شرٹ پہننے میں یہاں گھٹنوں سے سوراخ کر لیتے ہیں، پھاڑ لیتے ہیں فیشن کے نام پر، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ گھٹنے مرد کے لیے بھی ستر میں داخل ہیں، تو یہاں سے پھاڑ کے اس طرح پینٹ کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ تو ہر وہ لباس کے جو ستر کی رعایت کر رہا ہو اس کا استعمال درست ہے۔ جس لباس میں ستر کی رعایت نہ ہو رہی ہو، یعنی اتنا زیادہ باریک ہے کہ اعضائے ستر واضح ہو رہے ہیں، ان کی بناوٹ واضح ہو رہی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اس کے اندر اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ غیر مسلموں کا خاص شعار نہ ہو، کیونکہ غیر مسلموں کا شعار اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث کے لفظ ہیں، جو جس قوم سے تشبہ کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو لہذا غیر مسلموں کے شعار کے طور پر جو لباس استعمال ہوتا ہو اس کی اجازت مسلمانوں کو نہیں ہے۔ تیسری بات، مرد ہیں تو مرد خواتین کی مشابہت والے لباس یا رنگ استعمال نہ کریں، خواتین مردوں والے استعمال نہ کریں۔ یہ بھی حدیث مبارک میں باقاعدہ لعنت کے الفاظ ہیں، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ ریشم کا لباس مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے ریشم کا استعمال جائز ہے۔ ریشم سے مراد وہ ریشم جو خالص ریشم ہو، جو مصنوعی ریشم ہے اس کا استعمال جائز ہے۔ خالص ریشم جس کا تانا بانا دونوں ریشم ہو، یا کم از کم بانا ریشم ہو، سارے کا سارا دھاگا بانم کا ریشم پر ہے، خالص ہے، تو مرد کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں۔ یہاں تو زہر بھی خالص نہیں آ رہا، ریشم کہاں سے لائیں گے خالص؟ بہرحال چلیں، جو حکم ہے اس کو تو ہمیں فوق ہے اس کو۔ مولانا عمران بشیر صاحب قبلہ، یہ ایک سوال بنتا ہے کہ ٹیٹوز جو بنواتے ہیں جسم پہ اور مختلف اعضاء پہ ٹیٹوز بنواتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، کٹواتے ہیں، چھدواتے ہیں، آگ لگواتے ہیں، وہ میر نے کہا تھا خاک ڈال آگ لگا یاد نہ کر، وہ والا ماحول بنا لیتے ہیں ٹیٹوز بنوانے کے لیے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور جنہوں نے ایسے کیا ہوا ہے وہ استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور اگر ممکن ہو ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے علماء سے پوچھ کر اس کو ختم کروایا جا سکتا تو ختم بھی کروانا چاہیے۔ اور دوسری بات، صفائی ستھرائی کی جو بات چل رہی ہے، اس میں میں گزارش کروں گا کہ قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، ہن لباس لکم انتم لباس، وانتم لباس لہم۔ لباس کے 3 فائدے ہوتے ہیں سلمان بھائی۔ نمبر 1، لباس انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو میاں بیوی وہ ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہوں۔ صحیح ہے۔ لباس کا دوسرا مقصد انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو میاں بیوی وہ ہیں جو ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں۔ بالکل۔ لباس کا تیسرا مقصد انسان کی زینت کا، خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو میاں بیوی وہ ہیں جو ایک دوسرے کی عزت کا ذریعہ بنیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی روایت ہے کہ مسواک اتنی فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ حتیٰ یشو صفا،
کہ یہ جگہ زخمی ہو جاتی کہ تاکہ کسی کو اسمیل نہ آئے. اتنا زیادہ مسواک کا اہتمام. اور خوشبو چونکہ معطر، جیسے استاد محترم مولانا مفتی سید اعظم جدی صاحب نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ کوئی ملاقات کرے، کوئی قریب آئے، تو اس کو بھی محسوس ہو کہ کسی پرسنالٹی سے اور کسی صاف ستھرے انسان سے ملاقات ہوئی. اس لیے شریعت مطہرہ نے آپ کے پاس اگر 3 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ روپے تک گنجائش دی ہے کہ آپ عطر اور خوشبو کو استعمال میں لا سکتے ہیں. بہت خوب. یہی وجہ ہے کہ میں ڈیور اور ٹام فورڈ سے نہیں ہٹتا. اویس اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سوال آپ کا؟ جی سوال میرا تو لوگ کافی عرصے سے پوچھ رہے ہیں جی، اور غالباً میری عمر بھی 52-55 سال ہو چکی ہے. جی اس دوران ہم علماء کرام سے بھی سنتے ہیں، لیکن صحیح مکمل جواب ان لوگوں کے پلے نہیں پڑتا. چلیں بھائی، پہلے آبجیکشن کر لیں پھر کوشچن کر لیں. آبجیکشن کا جو ہے نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اویس اقبال صاحب، قبلہ آپ نے ابھی سمجھا، آپ تو ٹیٹوز والا معاملہ بھی بڑی قریب سے سمجھتے ہیں. ظاہر ہے اسے ایک ریاست میں آپ رہتے ہیں تو یہ خود کی جان پر تھوڑا ظلم کر لینا. پھر زیب و زینت تو ایک اسلام نے تو اس کو تفاخر کے میدان میں جو ہے نا وہ استعمال کیا، لیکن انسان کا اپنے اندر بدلا. اچھا، تہذیب کا بھی ایک دیکھیں تقابلی جائزہ. دنیا میں بہت ساری تہذیبیں وہ ہیں جو اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنے لباس، اپنے کلچر پہ فخر کرتے ہیں، مگر سوری ٹو سے ہم جو ہے دوسری تہذیب پر فخر کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے کچھ، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی تہذیب کا نمائندہ دیکھا، اس لیے آپ سے سوال کیا. جی دیکھیں، باہر ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم پاکستان سے چل پڑے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کا ایمبیسڈر ہے بلکہ جو ہے وہ اسلام کا بھی ایمبیسڈر ہے. بالکل. اپنے کلچر کا بھی ایمبیسڈر ہے، چاہے ہم اپنی بات اپنی گفتگو کے انداز سے کر رہے ہوں، اپنے لباس سے کر رہے ہوں، یا جو ہے وہ اپنے کردار سے کر رہے ہوں. ہمیں وہاں پہ ایک نہیں کئی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ورنہ انگلی اٹھانے والا انگلی اٹھائے گا پاکستانی پہ، انگلی اٹھانے والا انگلی اٹھائے گا یہ مسلمانوں پہ، انگلی اٹھانے والا انگلی اٹھائے گا. دیکھو یہ براؤن سکن والے جو لوگ ہیں ان کا طریقہ کار ایسا ہے، اچھے سے اپنی بات نہیں کرتے، اچھے سے کپڑے نہیں پہنتے. تو یہ جو ہے وہ چیلنج اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے کلچر کو لے کے چلا جائے. اس میں کوئی آر نہیں رہا. تعلق آپ نے ٹیٹوز کا ذکر کیا اور علماء کرام یہاں موجود ہیں، ظاہر ہے وہ حلال اور حرام قرآن و حدیث کی روح سے بیان فرما رہے ہیں، لیکن شاید ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ ہر شخص تک جو ہے وہ دین کی ہر باریکی کا علم پہنچ چکا ہے. بالکل صحیح. شاید ایسا نہیں ہے نا. اگر آج بھی آپ دیکھیں تو غالباً میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق 5, 8, 10% لوگ ہوں گے جو علماء کی صحبت میں ہیں یا مساجدوں میں جاتے ہیں اور نمازیں باقاعدگی سے پڑھے اور اپنا مسئلہ پوچھتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ جو میجورٹی ہے 80-90% کی، جس نے جا کے اپنے ہاتھ پہ کندھے پہ ٹیٹو بنا لیا، لیکن اس کی نیت میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا نہیں ہے، بالکل، لیکن اس تک اس کا پیغام ہی نہیں پہنچا، پیغام ہی نہیں، اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. اویئرنیس ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اس چیز کا بھی جو ہے وہ ہمیں ظاہر وہاں خیال رکھنا پڑتا ہے، لوگوں کو پیار محبت سے، جب وہ اس مقام پہ آ جائے کہ جس مقام پہ وہ گفتگو سن بھی سکے اور سن کے عمل پیرا بھی ہو سکے. بالکل ٹھیک. اویس بھائی تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن بھی کیا. میں ودن فیو سیکنڈز ٹو دا پوائنٹ 1-2 جملوں میں آپ چاروں کا پیغام چاہتا ہوں. کیا مفتی صاحب میسج دیں گے ینگسٹرز کو آج کے موضوع کے والے سے؟ آج کے دن تو محترم جناب اویس اقبال صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے اپنے ملک میں ملاقات نہیں ہو پائی تھی، بات ہوئی تھی، آج یہاں ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کا سفر بخیر و عافیت فرمائے. آمین. ہم کل تشریف لے جا رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ مسلمان کہیں پر بھی ہونا وہ اسلام کا ایمبیسڈر ہے، اور اسے اس طریقے سے کہیں پر بھی رہے، اس طریقے سے رہے کہ کوئی غیر بھی دیکھے تو وہ انگلی نہ اٹھا سکے، قریب آنے کی کوشش کرے اور قریب آ کر اسلام سے قریب ہو جائے. بہت اچھی بات. جی مفتی صاحب، مسلمان ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو پرائرٹی دے، پہلی ترجیح دے. زیب و زینت کا معاملہ ہو، لباس کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، ہر معاملے میں بندہ پہلے یہ دیکھے کہ میرا رب میرے اس فعل سے، میرے اس کام سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اور اس کے بعد دیکھ لے اگر اللہ راضی کرنے ہوگا اس کام سے، وہ کام کر گزرے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر وہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو اس کام سے رک جائے، باز رہے، وہ کام نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے، اللہ سے خوف محسوس کرے. بالکل ٹھیک. جی مولانا. ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خود بھی جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم ہر چیز کو خوبصورت تو کر رہے ہیں، لباس کو بھی، بالوں کو بھی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ اندر کو اگر حسین کرنا ہے
تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے محبوب کی غلامی اختیار کرو، تم اندر سے حسین ہو جاؤ گے۔ آج ہم اندر سے حسین تو نہیں ہیں، باہر سے بڑے حسین ہیں۔ باہر کے حسین ہونے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن اس سے کروڑوں گنا بڑھ کے اندر کے حسین ہونے کا، اور اندر کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ اندر اللہ کا غیر نہ ہو اور اندر کسی کی نفرت نہ ہو۔ کیا بات ہے اویس اقبال صاحب؟ دیکھیں میں کہوں گا سورہ یوسف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ ہو تو جس بھی فیلڈ میں آپ موجود ہیں، چاہے وہ آپ کا پڑھائی کا میدان ہے، مذہبی میدان ہے، خاندان ہے، جو بھی ہے، ہر جگہ پہ اپنے سے بہتر علم والوں کی تلاش میں رہیں کیا اچھی بات کہ اگر رہنما ہوگا واہ۔ تو رہنمائی ہوگی۔ زبردست بات کیا آپ نے، بالکل۔ اور کبر جو ہے وہ اسی کو زیبا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کا جو کانسیپٹ ہے اس دین میں وہ صرف اللہ کے لیے، ایک ہی بادشاہ ہے اور ہم سب اس کے محکوم، ہم سب اس کے غلام، ہم سب اس کا حکم ماننے والے۔ تو اس لیے کبر بندے میں نہیں ہونا چاہیے، مگر اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے۔ ایک کالر کو شامل کر کے بریک لیں گے۔ اذان عصر دی لیونگ لیجنڈ آف پاکستان ماشاءاللہ الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں اذان عصر دیں گے، انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ دوران بریک بھی آپ، دوران وقفہ بھی ہمیں کال کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ سیگمنٹ ہوگا آپ کے مسائل اور ان کا حل، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ بریک ہو گئی ہے جی بریک نہیں ہے، لائیو ہیں، سوال پوچھیے آپ ٹیلی ویژن پر۔ سوال یہ کہ ہیلو جی پوچھیے جناب۔ جناب کوئی بات نہیں، ایک بریک ہے، اذان عصر قاری صاحب، اور پھر ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔ اس بریک میں آپ کال کریں، سوال کریں، مفتی صاحب موجود ہیں۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی